بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کے ذکر سے غافل نہ رہا کریں، وقت کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں اور درود پاک کا ذکر 24 گھنٹے آپ لوگوں کے دلوں میں جاری رہنا چاہیے۔ یقین کریں کہ ایک دن بھی آپ کا درود پاک پڑھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ دیکھیں، زندگی بڑی مختصر سی ہے، قیام ہمارا اس دنیا کے اندر بہت ہی مختصر ہے۔ ایک دن اس دنیا فانی کو ہم نے چھوڑ جانا ہے، تو اپنے اس ایک ایک قیمتی لمحے کو جو ہے وہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں گے نا، تو یقین کریں کہ ایک یہ واحد عمل ہے جو آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں، درود پاک کی ویڈیوز بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت اور شوق اور لگن کو پیدا کیا جائے، آپ لوگوں کو اس وظیفے کی عادت ڈالی جائے۔ دیکھیں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو آپ لوگ خود نہیں کرتے، یہ میرا رب ایسے خاص لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے تو یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے آپ پر، مجھ پر، آپ پر۔ تو یہ ہمیں تو جو ہے وہ ہر وقت شکر کا سجدہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اور یقین کریں کہ درود پاک کے ذکر کے بغیر تو زندگی ویسے ہی ادھوری ہے، بنجر ہے، بالکل ویران ہے۔ ایسی زندگیاں جن کے اندر درود پاک شامل نہیں ہے، جن کے ذکر میں درود پاک شامل نہیں ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس چیز پر غور کر کے دیکھیں کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، یا جن لوگوں کی زندگیوں میں درود پاک شامل ہو چکا ہے، اللہ پاک کی اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ اور ہمارا ایک ایک جو لمحہ ہے نا وہ اتنا قیمتی ہے، ایک ایک سانس جو ہماری ہے، جو سانس آنی اور جانی ہے نا، اس کے بعد پھر وہ آپ کی زندگی سے نکل چکی ہے، پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہونی۔ جو دن گزر گیا وہ گزر گیا، سمجھے عمر کا ایک دن جو ہے آپ کی زندگی میں سے، آپ کی عمر میں سے وہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ نکل گیا، وہ ایکسکلیوڈ ہو گیا آپ کی زندگی سے۔ تو ایسا کوئی دن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جس کے اندر آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھا ہو۔ زندگی بالکل ادھوری ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ درود پاک کے جو لوگ عادی ہیں نا جس ذکر کے، یقین کریں انہیں تو سکون ہی نہیں ملتا، انہیں تو چین ہی نہیں آتا، ان کو تو اپنا آپ خالی لگتا ہے۔ یہ وہ لوگ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، جن لوگوں کی عادت ہے نا درود پاک پڑھنے کی، یا ان کی معمول کا حصہ بن چکا ہے، اگر ایک دن بالفرض کچھ اس طرح کے معاملات، کچھ اس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، کہ یا تو مقررہ ٹائم جو ہے جو فکس کیا ہوا ہے جس پہ ایک شخص جو ہے، ایک بندہ یا ایک بندی روزانہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اگر وہ ٹائم اس کا مطلب نہیں پڑھ سکا نا، وہ اس ٹائم پہ جو اس نے فکس کیا ہوا، مقرر کیا ہوا ہے، تو اس کو نا ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ یقین کریں کہ جی میں نے جو ٹائم فکس کیا ہوا ہے اس پہ میں درود پاک نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکی، تو اسے یہ فیل ہوتا رہتا ہے کہ کب میں درود پاک کی جو میری فکس تعداد ہے میں اس کو مکمل کروں۔ اور یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ جب درود پاک پڑھنے والا درود پاک سے اس کا ٹائم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مقررہ ٹائم نہیں وہ پڑھ پاتا، تو اس کو ایک بے تابی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں نا بار بار وہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ جی میں نا جو ٹائم تھا، مقرر تھا، اس پہ میں درود پاک نہیں پڑھ سکا یا مجھے ٹائم نہیں مل سکا۔ تو یہ چیز اسے بار بار نا وہ ریکال کر رہا ہوتا ہے اپنے دماغ میں۔ تو یہ ہوتی ہے قبولیت کی نشانی۔
آپ کی حاضری کی قبولیت کی نشانی ہے یہ، کہ آپ کی جس بارگاہ اقدس میں حاضری لگتی ہے روزانہ، وہاں پر آپ کی حاضری ہے قبول. تبھی تو آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنے مقررہ ٹائم پہ درود پاک نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکی. تو کوشش تو یہی پہلی کیا کرے. آپ کی اولین ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ جو آپ کا ایک وقت مقرر ہے، جس وقت میں آپ بڑے پرسکون ہو کر ادب اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، کوشش تو یہی ہونی چاہیے پہلی کہ اسی ٹائم پہ پڑھا جائے. لیکن اگر کچھ معاملات اور واقعات اور سچویشنز کچھ اس قسم کی کریٹ ہو جاتی ہیں کہ جس وقت میں انسان نہیں ٹائم دے سکتا، تو بہرحال وہ درود پاک جو ہے نا وہ ضرور پڑھا کرے، چاہے اس کو جس وقت بھی ٹائم ملے. وہ دن جو ہے وہ ناغے کا نہیں گزرنا چاہیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ لوگ فجر کے وقت پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی عادت ہے آپ کو، اور آپ نہیں پڑھ سکے فجر کے بعد، یا وہ جو صبح کا ٹائم تھا وہ آپ کا نکل گیا، ٹائم نہیں پڑھ سکے، تو وہ دن جو ہے نا پورا مغرب سے لے کے عشاء تک کے ٹائم تک آپ نے وہ ہر حال میں اس دن کا درود پاک پڑھنا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ دن جو ہے نا وہ نہیں جو ہے وہ گزرنا چاہیے بغیر درود پاک کے پڑھے. بے شک ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک کے ذکر سے غافل نہیں رہنا، غفلت والا رویہ نہیں آپ کو اپنانا. غافل نہ رہیے گا. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نا میری اپنی پریکٹس کے اندر، میری اپنی ایکسپیرینس اور اپنے مشاہدے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے بڑی ریئل باتیں آپ سے کرتی ہوں. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کو اجاگر کرنا ہے، اور درود پاک کی شان کو اور اس کی انعامات اور اس کی برکات اور اس کی فضیلتوں کا جو بیان ہے وہ اس انداز سے کرنا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک پڑھنے کی محبت پیدا ہو. اور غفلت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، کم از کم درود پاک پڑھنے میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ نے وہ درود پاک اس دن میں لازمی پڑھنا ہے. وہ وقت نہ صحیح، وہ مقررہ تعداد نہ صحیح، لیکن وہ دن جو ہے نا وہ بغیر درود پاک پڑھے نہیں گزرنا چاہیے. چاہے 10 مرتبہ صحیح، 20 مرتبہ صحیح، جیسے ہی فرصت ملے آپ نے اپنا درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے. وضو بے وضو جیسے بھی ہے آپ نے اپنے دن کا جو ہے وہ آغاز بھی درود پاک سے کرنا ہے، اور وہ دن بھی درود پاک کے پڑھے بغیر نہیں گزارنا. پھر دیکھیں اللہ پاک آپ پر کتنی اپنی رحمتیں اور کتنے اپنے فضل آپ پر فرماتا ہے. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.